بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے زندگی کے حالات بتا رہا ہوں کہ بیچارے والد صاحب تو محبت میں لے آتے تھے علاج کرانے، تو ڈاکٹر ایسی ڈرگ دے رہا تھا مجھے کہ وہ جانتا تھا اگر کھائے گا تو پاگل، چھوڑے گا تو پاگل، کھائے گا تو پاگل، چھوڑے گا تو پاگل۔ ڈرگ ایسی چیز ہوتی ہے بھائی صاحب، ڈرگس کا نام ہی اس کا ڈرگس ہے، چاہے دوائی کی شکل میں دے دو یا کسی اور کی شکل میں۔ جب میں ایک حکیم صاحب سے ملا، میرے حضرت والا رحمۃ اللہ کے مرید تھے، تو انہوں نے پوری مجھ سے بات ٹھیک کی، پوری بات کرنے کے بعد بولے کہ تمہارا دماغ تو تیز ہے، حافظہ بھی تیز ہو، تم ذکر بھی کرتے ہو خوب، اتنا ذکر تو کوئی آدمی کرتا نہیں ہے جتنا تم کرتے ہو، تمہیں کوئی دماغی بیماری نہیں ہے، یہ سب ڈرگ دی جا رہی ہیں تمہیں، نیند کی گولیاں دی جا رہی ہیں سکون کی، تاکہ تم نے کھاتے رہو تو ذہن تمہارا بالکل ختم ہو جائے گا، ادراک کی کیفیت، پرسیپشن سب ختم ہو جائے گی تمہاری، کہ کون کیا کر رہا ہے تمہیں یہی نہیں پتا چلے گا، اور چھوڑتے ہو تو پاگل ہو جاؤ گے۔ وہی ہوا، کسی وجہ سے 2 مہینے میں سسرال رہا، سسرال میں 2 مہینے، تو وہاں تو جب ڈرگ چھوڑ کے یہاں سے گیا، دوائی دی جا رہی تھی گھر میں، تو جب سسرال گیا 2 مہینے دوائی نہیں کھائی تو پاگل ہو گیا بھائی صاحب۔ لوگ گاڑی میں ہاتھ پیر باندھ کے لانا پڑا مجھے دلی، وہاں نیند ہی نہیں آئی مجھے، لیکن اسی میں حضرت والا کے پاس جاتا تھا، سہارنپور حضرت مفتی مظفر حسن صاحب رحمۃ اللہ کے پاس۔ ہماری سائد صاحبہ جو ہے کرایہ دے دیا کرتی تھیں، تو حضرت نے ایک بات کہی، یہ بات مت کرنا، وہ مباح تھی، جائز تھی، لیکن مجھے کہا یہ مت کرنا تم۔ جب میں واپس آیا حضرت سے مل کے، تو وہ رات کو وہ کام کر لیا میں نے۔ جب دوبارہ حضرت کے پاس گیا تو حضرت نے دیکھتی نگاہ پھیل لی مجھ سے، دیکھتی نگاہ پھیل لی، میں نے ہو حضرت کو پتہ چل گیا کہ میں نے کام کیا، جبکہ وہ جائز تھا، ناجائز کام نہیں تھا۔ ہاں، میں نے دل میں سوچا، میں نے حضرت نے منع کیا تھا، میں نے یہ کام کر لیا اللہ میں، لیکن یہ تو جائز تھا، مجھ سے رکے نہیں جا رہا تھا۔ تو پھر بعد میں پھر حضرت نے مجھے پھر دیکھا دوبارہ، پھر مسکرائے، یعنی اللہ نے دل میں ڈال دیا یہ تو جائز تھا، اس سے رک ہی نہیں سکتا تھا، عذر ہے اس کے ساتھ۔ پھر حضرت کے دل میں ڈالی ہوئی شاید اللہ تعالیٰ نے، تو فوراً مجھے دیکھا، پھر بات چیت کری، بٹھایا پاس۔ یہ تھے اللہ حضرت والا، جو ان کی صحبت ہمیں اللہ تعالیٰ کی سعادت کی نصیب ہوئی، سمجھ میں آئی۔ تو جب ظالم کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہو نا، تو اپنی پوری ظلم کی طاقت دکھاتا ہے وہ، کیا قلم کے ذریعے ہو، یا کسی ادویات کے ذریعے ہو، یا اپنی طاقت بزور کے ذریعے ہو، جو بھی ہو، جو بھی اس کے پاس طاقت ہے۔ طاقت کئی طرح کی ہوتی ہیں، آج کل کی ٹیکنالوجی کی طاقت بہت ہو گئی ہیں، اب تلوار کی، بندوق مارنے کی، گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی کو ویسے ہی مار دو آپ، پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے مر گیا، سمجھ میں آئی۔ گولی مارو گے، قتل کرو گے، تو اس پہ انکوائری ہوگی، جان ہاں جی اس نے گولی ماری تھی، اس نے ماری تھی، پکڑے جاؤ گے۔ بہت ادویات ہیں، کسی طرح بھی مارنا چاہو تو مار سکتے ہو آپ، ہے نا۔ تو انہوں نے اس طرح کر دیا تھا مجھے کہ کھائے گا تو پاگل، چھوڑے گا تو پاگل، لیکن الحمد للہ حضرت والا رحمۃ اللہ کی برکت سے ساری دوائیاں چھوٹ گئی تھیں۔ جب میری دوائیاں چل رہی تھیں نا، تو میں اس میں ذکر اذکار کرتا تھا، وہ دوائیاں مطلب نقصان دہ اتنی نہیں تھی کہ میں ذکر نہ کر سکوں، لیکن الحمد للہ ذکر خوب جاری تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دن دکھایا کیفیات ڈال کے کہ دوائی ایسی ہے، تو حضرت والا رحمۃ اللہ کی برکات ہیں جو اثر نہیں کر رہی۔ میں 10 مرتبہ بھی اللہ اللہ نہیں کہہ پایا تھا، زبان سے تتلاڑ آ گئی تھی، لیکن یہ کیفیت تھوڑی دیر رہی، 5 منٹ پہ ختم ہو گئی، ظاہر کر دیا اللہ نے، یہ دکھا رہا تھا تیرا حال یہی ہوتا، وہ تو اللہ کا فضل ہے اور بزرگوں کی دعائیں ہیں، نہیں تو دوائیاں ایسی ہیں جو نہیں، تیرا حال یہی ہوتا کہ ذکر بھی نہیں کر پاتا، تو 10 مرتبہ اللہ اللہ بھی نہیں کہہ پاتا۔ وہی ہوا، جب دوائیاں سب چھوٹ گئیں، اس کے بعد اور طبیعت بگڑ گئی میری، یعنی ہفتے میں 3 نمازیں قضا ہو رہی تھیں، بے ہوش پڑا رہتا تھا، آنکھیں نہیں کھلتی تھی، صبح کھل رہی ہے 8 بجے 7 بجے، تو اس سے پتہ چلا اس سے زیادہ خطرناک دوائیاں شاید الگ سے اور دی جا رہی ہیں۔ خیر بہرحال کوئی بات نہیں، چونکہ ہر شر میں خیر ہے، ہر شر میں خیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، سمجھ بھائی۔ جب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی عصمت کی، تو صحابوں نے کہا، جب برات قرآن پاک میں برات نازل ہو گئی، تو صحابہ نے کہا جنہوں نے تہمت لگائی ہے منافقین، ہم انہیں جا کے قتل کر دیں، تو حضور نے روک دیا تھا نہیں، کہ اس میں بھی شر میں خیر تھی، دیکھو ان کے لیے قرآن پاک کی آیات اتار دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہر شر میں خیر رکھی ہے، سمجھ بھائی، لیکن دل شکوہ نہ ہو، مومن کا قلب شکوہ نہ ہو، دل شکوہ نہ ہو، شکر گزار ہے، حمد بجالا ہے ہر طرح سے، صبر کا نام دوسرا ہی شکر ہے، سمجھ بھائی، صبر کا نام کیا ہے؟ دوسرا شکر۔ قلب پر ذرا سے بھی شکوہ نہ ہو، کسی بزرگ نے کہا ہے نا کہ گدھوں کے پیروں میں روندے جاؤ تو تب بھی اف نہ کرو، شکوہ نہ کرو، اور سر پہ بادشاہت کا تاج رکھ دیا جائے تب بھی کبر نہ کرو، تکبر نہ کرو، حمد بجا لاؤ۔ تمام یہ میں عرض کر دیا بزرگوں کی صحبت کی برکت سے، اس لیے کہتے ہیں اگر صحیح راستہ نظر آ جائے تو کامیاب ہو جاؤ گے، راستہ ہی صحیح نہیں پکڑا ہو تو کیا کامیاب ہو گے۔
جو مکلف ہے کسی چیز کا اس کے پاس جا کے کہو بھائی یہ کام کر لے، تو یہ کہ حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ مثال کے طور پر جوان آدمی ہے، صحت مند ہے اور تندرست ہے، عقل مند ہے، اس کے بعد جو جا کے کہو بھائی صاحب گٹکا مت کھایا کرو، بھائی صاحب پھل کھایا کرو، موموز مت کھایا کرو، بھائی صاحب پیزا مت کھایا کرو، بھائی صاحب آپ برگر مت کھایا کرو، لیور کمزور ہوتا ہے، بھائی صاحب کولڈ ڈرنک مت پیا کرو، بھائی صاحب اور ڈرائی فروٹ کھایا کرو، تو حماقت ہے نہیں؟ حماقت اپنا وقت لگا رہے ہو وہاں بیکار۔ اس لیے اچھا اتنا وقت اپنی عبادت میں پڑھنے میں لگا دے تو کہیں سے کہیں آپ کہیں سے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دیتا۔ سارا وقت اسی میں لگائے رکھتے ہو، بھائی صاحب یہ گٹکا مت کھایا کرو، بھائی صاحب تو وہ تو مکلف ہے، اسے کیا بتا رہے ہو آپ؟ تو اس لیے اپنا وقت جو ہے اپنی عبادت میں لگاؤ، خلوت میں لگاؤ۔ خلوت جلوت بنتا ہے، جلوت سے خلوت نہیں پیدا ہوتا، سمجھ میں آئی؟ ذہن نشین ہر آدمی اپنے جو ہے کسی کے کہنے پہ چل رہا ہے، جو بندے جس کے کہنے پہ چل رہا ہے نا وہ خود صحیح نہیں ہے، وہ خود راستے پہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کو پکڑو رہبر کو، جو صحیح راستہ ہو، جو تعلق جس کا اللہ سے جڑ چکا ہو، وہ آپ کو صحیح پہنچا دے گا اللہ تک، طریق صحیح بتائے گا، علم صحیح بتائے گا، اس پر عمل کرو گے۔ سمجھ میں آئی؟ ہر وہ نیک کام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو کرنا کا، اس کی شکل کو دو گے نا نیکی کی، وہ گناہ بن جائے گا، گناہ کی شکل میں آ جائے گا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح ہے بالکل، لیکن کس طریقے سے کیا یہ دیکھو آپ، کس طریقے سے کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ علم کے ساتھ کیا، علم کے ساتھ، لیکن طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس زمانے کا کیا طریقہ تھا، اس زمانے کا کیا طریقہ ہے؟ زمانے کو زمانہ بدل دیتے ہیں، فتاوے بدل جاتے ہیں زمانے کے حالت کو دیکھ کے۔ آپ سمجھ میں آئی؟ اپنی عقل جو ہے نا کل عدم ہو جاتی ہے، عقل اس کے پاس جاؤ جو خود جس کے پاس عاقل ہو، عاقل سے عقل پوچھی جاتی ہے، نہیں تو ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ اسے ذہن نشیں کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، وغیرہ کو بھی ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور اس ناکارہ کو بھی آمین ثم آمین۔